خواتین کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے. اس سے آپ کی آزادی چلے جائے گی, اس سے آپ کی پہچان چلے جائے گی, آپ کی ڈگنیٹی چلے جائے گی. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹنکٹ دے دی ہے کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, وہ خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اور عورت کے اندر یہ انسٹنکٹ دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ خواہش دے دی ہے کہ وہ خوبصورت لگنا چاہتی ہے. سلام دوستو, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل, ویلکم ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا. ایک ویسٹ کا آئیڈیا جو ہے وہ ہمارے مسلم ورلڈ میں بھی جو ہے وہ کوائن کیا جا رہا ہے, اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ خواتین کے لیے پردہ ضروری نہیں ہے. بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں ان کے ذریعے یہ بات پوڈ کاسٹ کے ذریعے کہلوائی جا رہی ہے. یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, اس کو لے کے بڑے ابہام ہیں اور بڑی رائے ہماری تاریخ میں موجود ہیں, اور میں تمام کی تمام جتنی بھی رائے ہیں ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن میری ریسرچ جو ہے وہ قرآن ہے, اور قرآن اس حوالے سے کیا فرماتا ہے ہمیں یہ پڑھنا ہو. سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ جو ہے پردے کی ہدایات دی ہیں. ایوری ون نوز دیٹ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو مینشن اٹ. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو ٹیل یو, اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا. اٹس دا بیسکس آف اسلام. اگر میں آپ کو پردے کے بارے میں بتانے لگ جاؤں گا تو آپ کہیں گے ٹیل می سم تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ نو. It is something that we already know. لیکن آج کے میری ویڈیو کا جو محور ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آج کی ویڈیو کا محور یہ ہے آپ نے پردہ نہیں کرنا, آپ نہ کریں. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات مت پھیلائیں کہ پردہ کرنا جو ہے وہ آپ کی آزادی چھین لینے کے مترادف. اس سے آپ کی آزادی چلے جائے گی, اس سے آپ کی پہچان چلے جائے گی, آپ کی ڈگنیٹی چلے جائے گی. اگر آپ پردہ کر رہی ہیں تو یو آر بیسکلی لیونگ این ایلین لائف ان دس ورلڈ. یہ آئیڈیا مت تھرو کیا جائے, اور اس آئیڈیا کو اتنا زیادہ انڈلج کیا جا رہا ہے ہماری قوم کے اندر, اور کوئی اور نہیں کر رہا. ویسٹ سے آ کے لوگ نہیں کر رہے ہیں, ہمارے مسلمان خود کے لوگ کر رہے ہیں, ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی پلیٹ فارم اٹھا لیں, وہاں پہ آپ کو ریلز نظر آئیں گی اس نوعیت کی کہ فیس ریویلنگ کی جاتی ہے. گائز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس پردہ اینی مور. اب میں پردہ ہٹا رہی ہوں اپنی زندگی سے. یہ آئیڈیا جو ہے وہ ہمارے مائنڈ کے اندر انڈلج کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو بی ویری سیوی اباؤٹ دیز کائنڈ آف تھنگس. وی ڈونٹ ہیو ٹو بیکم نائیو اباؤٹ دیز کائنڈ آف منسکیول تھنگس. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یار اس میں کون سی بات ہے, میں تو پردہ کرتی ہوں نا, مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سننے کی ضرورت ہے. اگر آپ پردہ کرتی ہیں تب بھی, اگر آپ پردہ نہیں کرتی ہیں تب بھی. یہ ویڈیوز ذرا ملاحظہ کیجیے. ان ویڈیوز کے اندر دکھایا یہ جا رہا ہے کہ گائز اب میں تھک چکی ہوں نقاب کر کے, اب میں نقاب اتار رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میری آئیڈینٹی جو ہے وہ لاسٹ ہو رہی تھی نقاب کرنے سے, اور جیسے میں نے پردہ اٹھایا مجھے لگا کہ میری ڈگنیٹی, میرا چہرہ باہر آیا, لوگوں نے مجھے چہرے سے جاننا شروع کیا. یا جو چہرہ اگر دکھاتی بھی تھیں, اسکارف بھی کرتی تھی, تو انہوں نے اسکارف بھی اتارنا شروع کر دیا, جسٹ ٹو گیو دس آئیڈیا کہ اسکارف جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میری خوبصورتی کو چھپاتا ہے. اور پھر کچھ اس نوعیت کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں مرد حضرات کی جانب سے کہ میں اپنی بیوی کا پردہ جو ہے وہ ہٹا رہا ہوں. یعنی پردہ کرنا یا نقاب کرنا, جو ایک اسکارف ہوتا ہے وہ کرنا, یا پھر دوپٹہ سر کے اوپر رکھنا, اب اس چیز کو جو ہے معیوب سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار دس گرل از سو ایکسٹریم. اگر وہ لڑکی کچھ کر رہی ہے, پردہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ شی از ویری ایکسٹریم. یا اسکارف کر رہی ہے, یا وہ محفل کے اندر جہاں پہ خواتین جو ہیں دے آر فلی ڈیکڈ آؤٹ, وہاں پہ وہ سر کے اوپر دوپٹہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس کو سمجھا جاتا ہے وائی یو بیکمنگ سو پینڈو. اور یہ آئیڈیا ہمارے اندر پمپ ان کیا جاتا رہے گا جب تک کہ یہ ہماری اپنی سوچ نہ بن جائے. اور خاص طور پر اس ویڈیو کو دیکھیے گا. اس ویڈیو میں تو ایک ریمپ واک کے اوپر باقاعدہ یہ ڈپکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے پردہ کیا ہوا ہے تو آپ اس سوسائٹی کے مردوں کی غلام ہیں. وہ جو بیلٹ پکڑی ہوئی تھی نا, آدمی نے لیش پکڑی ہوئی تھی, اس لیش کو جھٹکایا, اس کے بعد اپنے آپ کو آزاد کر لیا. پردہ ہٹا کے اس نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا, یہ سوچ کر کہ وہ آزاد ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے, اور اس میں مرد اور خاتون دونوں کو بنایا, اور دونوں کی انسٹنکٹس بھی بنائی, دونوں کی وانٹس اور ان کی نیڈس بھی بنائی. وی ہیو سائیکولوجیکل نیڈس, وی ہیو فزیکل نیڈس, وی ہیو ایموشنل نیڈس, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ خواہشات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادھر انیٹ کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے بارے میں ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق. کیا اس رب کی ذات کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے؟ اس کو بخوبی معلوم ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹنکٹ دے دی ہے کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, وہ خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اور عورت کے اندر یہ انسٹنکٹ دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ خواہش دے دی ہے کہ وہ خوبصورت لگنا چاہتی ہے. اب دونوں کے اندر یہ انسٹنکٹ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ دونوں کام نہیں کرنے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کور یور سیلف اپ, اور مرد کو کہا ہے کہ لوور یور گیز, اپنی نظر جھکاؤ. اب یہاں پر وہ قاعدہ تو ٹوٹ گیا نا جہاں پر وہ خواتین کہتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو کور کیوں کروں, تم اپنی نظر نیچے کرو. دس از انسیپریبل. یو ہیو ٹو کور یور سیلف اپ ٹو. ان کو اپنی نظر بھی جھکانی ہوگی اور آپ کو اپنے آپ کو کور بھی کرنا. وی ڈونٹ ہیو ٹو فیل شیم وائل گیونگ دا انسٹرکشنز آف اللہ فرام دس بک. عورت کے اندر خوبصورت لگنے کی اور خوبصورت دکھنے کی جو خواہش ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر رکھی ہے, اور مرد کے اندر خوبصورتی کو دیکھنے کی خواہش کس طریقے سے انسٹال کر رکھی ہے, اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا, تھوڑی سی اور روشنی ڈالنا چاہوں گا. اگر آپ کو کوئی شکایت ہو, کوئی کمپلین ہو جو بات میں کرنے جا رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کیجیے گا, مجھ سے شکایت مت کیجیے گا, بیکاز آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ آن مائی اون. دس از واٹ Allah's book is saying. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی خصام غیر مبین.
ایک بچی, ایک چھوٹی سی بچی, she cannot even articulate herself, وہ اپنی بات بھی صاف نہیں کر پاتی. یہ آیت بھی اس حوالے سے بیان کر رہی ہے. غیر مبین, وہ بچی کے اندر بھی خواہش ہوتی ہے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کی. She has the wish to decorate herself. This is what the creator is saying. أَوَمَنْ يَنْشَوْ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي خِصَامٍ غَيْرٍ مُبِينٍ. وہ بات بھی صاف نہیں کر پاتی لیکن اس کے باوجود اس کے اندر خواہش ہوتی ہے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کی. I'll give you a childish example of my own. جتنی خواہش میری بیٹیوں کے اندر سجنے سنورنے کی ہے, اچھا لگنے کی ہے, وہ میرے بیٹے میں نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, میرا بیٹا کچھ بھی پہن لے گا, he don't even care, his shoes doesn't match. لیکن میری بیٹیاں, they will draw a necklace on a paper, then they will cut that necklace with the scissor, پھر اس کے بعد اس necklace کو پہنیں گی, they will come towards me and they will wait for the comments from my side. Abba, how's that? And I say, oh my God, you look so beautiful, mashallah. Yeah, I know. She thinks she looks like a princess. پھر اس کے بعد وہ crown بنائیں گی پلاسٹک کا, وہ crown پہنیں گی, حالانکہ وہ رنگ ہوتا ہے صرف, اس رنگ کو پہن کے they will think that they look like a princess. وہ بینڈ بنائیں گی, ربر بینڈ یہاں پہ پہن کے آئیں گی, اس کے بعد وہ مجھے آ کے دکھائیں گی, بھائی کیسا لگ رہا ہے, how's this one? Wow, this looks so good, this is amazing. They're waiting for my comments, they're waiting for their mother's comments. Wow, oh my God, you look so beautiful. And they're like, I know. تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے جینیٹیکلی خواتین میں ڈال رکھی ہے. ایگزیکٹلی یہی خواہش جب ساتھ ساتھ انسان گرو کرتا رہتا ہے, یہ خواہشات بھی بڑھتی رہتی ہیں. اب عورت کو آپ کہیں گے نا کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھو, اس کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کے لیے مشکل کیا ہے, اپنی خوبصورتی کو چھپا کے رکھنا. اینڈ بلینس آف ڈالرز ہیو بین پمپڈ انٹو دی میک اپ انڈسٹری جسٹ ٹو میک شیور دیٹ یو لک بیوٹیفل. اگر وہ خاتون جو ہے, if she is trolling on the social media and she is watching few females like her, وہ اپنی طرح کی خواتین دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ دیکھتی ہے کیونکہ وہ پردہ کرتی ہے, وہ حجاب کرتی ہے, وہ دوپٹہ کرتی ہے, she is trying to cover herself up, اور وہ ایک ایسی خاتون کو دیکھتی ہے جس نے فیشن کیا ہوتا ہے, پورا ماڈل لک بنائی ہوتی ہے, میک اپ کیا ہوتا ہے, بال کھلے چھوڑے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے اندر سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش میں اس کو دکھا سکتی, how beautiful I am. اس کے بال, oh my God, she hasn't seen my hairs. کاش میں اس کو اپنے بال دکھا سکتی, میرے بال تو اس سے 10 گنا زیادہ اچھے ہیں. There is a war going inside her, but she has to control. Oh my God, she is putting a lot of makeup. میں تو میک اپ کے بغیر بھی اچھی لگتی ہوں, کاش میں اس کو دکھا سکتی, but she had to control. Why? Because اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اگر یہی بات آپ جا کے مرد کو کریں گے نا کہ خوبصورت نہیں لگنا, وہ کہیں گے it's okay, no problem, I don't even care, my shoes doesn't match, I don't even care, my pajama doesn't match. کوئی بھی بنیان پہن کے باہر نکل جائے موسٹلی. لیکن آپ اس کو کہیں گے نا اپنی نظر جھکاؤ, اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کہاں نظر جھکائے گا, ان دا کالج, ان دا یونیورسٹی, ان دا کیمپس, آن دا موبائل فون, استغفر اللہ. اور جو مرد حضرات کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, کون سی بات کرے, I don't know what you're talking about. I know, relax, you have to. اللہ تعالیٰ نے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ شَهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, مرد کو انسٹال کیا گیا ہے کہ وہ عورت کو پسند کرتا ہے, اور عورت کے اندر یہ انسٹال ہے کہ وہ خوبصورت لگنا چاہتی ہے. لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی ہیں, کیپ یور سیلف ان دا لمٹ. اگر کرنا ہے اوکے, دیر از اے حلال وے فار یو, گو پک اپ دا حلال پاتھ. اب یہ آئیڈیا جو ہماری ینگ جنریشن کے اندر تھرو سوشل میڈیا انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کئی دفعہ تو یہ آئیڈیا ہماری ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا انفلوئنسر کی طرف سے تھرو کیا جاتا ہے کہ پردہ از ایکول ٹو غلامی. ایک عورت جو پردہ کرتی ہے, ایک لڑکی جو پردہ کرتی ہے, شی از کورنگ ہر ہیڈ. اس کو اس چیز کے اوپر فخر ہونا چاہیے, شی شوڈ بی پراؤڈ آن دیٹ that Allah had crowned her head with the dignity and the other women are deprived of that. آپ, میں جس سے شروع میں بتایا کہ آپ پردہ نہیں کرنا چاہتی, آپ نہیں کریں. آپ اپنی بیوی کو پردہ نہیں کروانا چاہتے, اس کا سر نہیں ڈھکنا چاہتے, اس کو حجاب نہیں کروانا چاہتے, نہ کروائیں, نو پرابلم. یہ آپ کا اپنا ضمیر ہے, یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں. لیکن آپ یہ آئیڈیا تھرو مت کریں سوشل میڈیا کے اوپر کہ پردہ جو ہے وہ غلامی ہے, میں اس غلامی سے آزاد ہو گئی, یا میری وائف کا میں نے فیس ریویل کر دیا, اب وہ غلامی نہیں رہی. وی آر نو لانگر ان دا سلیوری آف حجاب. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ, ہر انسان کو کرنے دو جو کرتا ہے, تم کون ہوتے ہو بولنے والے. آج ہم نہیں بات کریں گے, کل کو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر نارمل ہو جائیں. نہ بات کر کے یہ حالات اس نہج پر پہنچے. دا ورلڈ اراؤنڈ اس آن دا سوشل میڈیا, دے آر آسکنگ اس سو مینی کوسچن. یہ مسلمانوں کو اور اسلام کے سامنے بہت سارے سوال رکھے جا رہے ہیں. دے آر آسکنگ سو مینی کوسچنز اباؤٹ جہاد فی سبیل اللہ. دے آر آسکنگ سو مینی کوسچنز اباؤٹ ولا ان برا, دا کانسیپٹ آف taqiyya, why the Islam is so unfair when it comes to the law of inheritance for the female, for the women. What is this polygamy law? Why the women have to cover herself? اس طرح کے سوالات ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے رکھے جا رہے ہیں. And if we don't answer these questions and we keep our mouth shut, if we don't clarify these questions while fearing none but Allah, then we are no different from the people who came before us. پھر ہمارے میں اور بنی اسرائیل میں جن کی ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں, ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے.
अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम लियुहाजुकुम बिही इंदा रब्बिकुम। वो चीज़ें जो तुम्हें पता हैं वो उन लोगों को मत बताओ, अगर उनको पता लग गई इसका मतलब है कि ये राज खुल जाएगा कि तुम्हें भी पता है, तो बेहतर ये है कि अनजान रहो। हमारी सोसाइटी के अंदर आज हमारे मुसलमानों का भी अलमिया ये है कि मुसलमान अनजान रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू आवर सराउंडिंग्स। यार ठीक है, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, हर इंसान ने अपना हिसाब देना है। We don't have to open our mouth. The lesser you know, the better. The lesser you will expose, the better. जितना तुम्हें कम पता होगा उतना तुम कम जिम्मेदार होगे। Because the moment you will open your mouth, you will held responsible. अगर तुम्हें पता होगा, तुमने उसके बावजूद मुंह ना खोला, उस पर अमल ना किया, तो क़यामत के दिन तुम पर केस हो जाएगा। लियुहाजुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, अल्लाह की बारगाह में तुम पर केस हो जाएगा। और यही बिहेवियर जो है बनी इसराइल का था हमसे पहले। अल्लाह ताला ने उनको भी ट्रायर्स दिए थे रेवोल्यूशन के, बट दे होल्ड ऑन टू दोज ट्रायर्स। और आज हम वही बिहेवियर अपना रहे हैं, ये सोच करके नहीं ये चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं, बड़ी सेंसिटिव मामलात हैं, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम इस कुरान को प्रेजेंट करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज, प्रॉपर नॉलेज, एक्यूरेट, then there is nothing that we have to feel shame for. There is nothing जिस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए या हमें ये सोचना चाहिए कुरान में ये कैसे लिख दिया अल्लाह ताला ने। This feels so barbaric. अगर इसकी क्लैरिफिकेशन सही मानों में दुनिया के सामने रखी जाए, then anybody can see sense in it. This is the book of fitra. This is the book of human decency, and we should take pride in that. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस किताब की प्रॉपर नॉलेज जो है वो आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, बुरे को बुरा जानने की तौफीक अता फरमाए और उसके ऊपर बात करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है वो जब मुसलमान को देखे, उसके करैक्टरिस्टिक्स देखे, तो ही वांट टू बिकम मुस्लिम हिमसेल्फ। आमीन या रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।